بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا موضوع ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجوہات۔ اس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کے آبجیکٹوز واضح نہیں تھے، کنفیوزنگ تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپریشن بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ تھا۔ ایک ہی وقت میں جن کو وہ دوست سمجھتے تھے اسی وقت میں اس دوست کے اوپر وہ عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے تھے، تو ایسی صورت میں جنگ کا جیتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آبجیکٹوز ہیں، آبجیکٹوز میں امریکہ نے ایک آبجیکٹو تو یہ دیا کہ افغانستان سے شاید مغرب کو، امریکہ کو یا جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات موجود نہیں تھی۔ سپٹمبر 11 کو بہانہ بنایا گیا، لیکن اس کی کوئی باقاعدہ تحقیق کیے بغیر امریکہ نے یہاں پر اپنی افواج اتارنے کا اندیہ ظاہر کیا اور فیصلہ کر لیا۔ دوسرے نمبر پر امریکہ کا جو تھا وہ سنگل سپر پاور بننے کا یا ہیجمنک اسٹیٹ بننے کا ارادہ، یہ بھی بڑا واضح تھا اور مختلف آتھرز اس کے اوپر لکھ چکے تھے۔ تیسرے نمبر پر اسلاموفوبیا کا ایک بہانہ بنایا گیا۔ یہ ایکچولی امریکہ کی طرف سے اس لیے تھا کہ اتحادیوں کی مدد حاصل ہو سکے، اور اس کے پیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندو ایکسٹریمسٹ اور جیوز لابی بڑے شدت سے موجود تھی، کیونکہ جس وقت افغانستان کی جنگ امریکہ جیت گیا، یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہو کر رشیا میں بدل گیا، راستیں آزاد ہو گئیں اور دنیا کا پورا نقشہ اور پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا، تو ایسی صورت میں افغانستان میں موجود لوگوں کو ایک قوت سمجھا جانے لگا۔ ہندوستان میں کیونکہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ تھی، سکھوں کی تھی، دیگر تحریکیں تھیں، تو ہندوستان کے ایکسٹریمسٹ ہندوز کو اس بات کا خدشہ تھا اور وہ محسوس کرتے تھے کہ شاید یہاں سے ان کی مدد نہ ہو سکے۔ فلسطین اور اسرائیل کا بڑا طویل جھگڑا ہے، تو اس میں اسرائیل کو یہ خدشہ تھا کہ شاید فلسطینیوں کی مدد کے لیے یہاں سے ان کو مدد نہ مل سکے، اس لیے انہوں نے اپنے مفادات کے تحت، اور ان لوگوں کو امریکہ کے تحقیقی اداروں میں کافی اثر و رسوخ حاصل ہے، انہوں نے اسلاموفوبیا کا ایک پروپیگنڈا کیا، اس کو جنم دیا، جس کی بنیاد پر دنیا جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گئی۔ آپریشن میں جہاں تک ہے تو اس میں تین فیکٹر بڑے اہم ہیں، تو جن میں نمبر ایک یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور اس کے الائڈ جو جنگ میں ایک ایکٹر ہے، دوسرا بیٹل فیلڈ کے وہاں پر ان کو اتحاد تھا، اور تیسرا یو ایس ایس آر اور موجودہ رشیا، اس کا وہاں پہ کتنا عمل دخل تھا۔ تو جہاں تک پہلا ہے یو ایس اے اور اس کے الائڈ، اس جنگ میں یو ایس اے کے اتحادی اس کے ساتھ خوش دلی سے شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایک ملک سنگل سپر پاور یا ہیجمونک اسٹیٹ کی حیثیت سے آگے آئے۔ تمام ریاستیں اپنے نیشنل انٹرسٹ اور برابری کی بنیاد پر یا میجر پاورز کے دنیا گلوبل کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ خوش دلی سے اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پر فرنٹ لائن اسٹیٹ پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، اور یہاں پر امریکہ نے جنرل مشرف کو ایک کال کی اور پریشرائز کیا کہ یہاں پہ انہیں لاجسٹک سپورٹ اور اڈے مہیا کیا جائے۔ جنرل مشرف نے ان کو یہ اڈے مہیا کیے۔ عام لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے، تو اس میں امریکہ نے دو تین ایسے کام کیے کہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ خوش نہیں تھے، اس کو اپنی آزادی، خود مختاری کے خلاف حملہ سمجھا گیا، اور اس کے اوپر ان کا ایک رد عمل موجود تھا۔ دوسرے نمبر پر جہاں پہ
NGOs के ज़रिए से और दीगर तरीकों से एक नहायत अनडेमोक्रेटिक वे में मदरसों के निसाब को, स्कूलों के निसाब को और उन तमाम को बदलने की कोशिश की गई, जिस पर आम लोगों का शदीद रद्द-अमल था। तीसरे नंबर पर वो मुजाहिदीन जो अमेरिका के इत्तेहादी थे और उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, उनको एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया और फौज को इस बात पर और पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर किया गया कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले, और एक मकाम ऐसा आया कि पाकिस्तानी हुकूमत को उनके खिलाफ अपनी अफवाज को इस्तेमाल करना पड़ा। और चौथे नंबर पर हमारा एक जो मजहबी तबका है, इसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई। पांचवें नंबर पर मदरसे, जो एक बहुत बड़ी NGO है जो मुफ्त तालीम देते हैं और मुफ्त रहायश देते हैं और उनको मुफ्त खुराक देते हैं, जो हुकूमत का काम है, वो हमारी एक बहुत बड़ी NGO मदरसास कर रहे हैं। तो वहाँ पे यकीनन वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। उनको एक दहशतगर्दी का निशान बना के पेश किया गया, हालांकि ये सब प्रोपेगेंडा था। अगर कहीं कोई इक्का दुक्का वारदात थी तो वो कहीं भी हो सकती है, उनका तदारक होना चाहिए था, उसको किसी सूरत में भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक या किसी उसके ऊपर जो है तमाम को जो उनके पहले इत्तेहादी रहे हों उनको डिक्लेयर कर देना एक बहुत गलत बात थी, जिससे मजहबी तबके में उनके निसाब को बदलने की कोशिश और दीगर कोशिशें जो हैं वह हुकूमत से प्रेशराइज करके करवाई जाती रहीं। तो इस तरीके से पाकिस्तान के लोग जो थे वो खुश नहीं थे। पाकिस्तान की हुकूमत भी मजबूरी और प्रेशराइज के अमल में बहुत से करती थी और डू मोर पॉलिसी जो है वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसलिए फ्रंट लाइन स्टेट यानी या वो ईरान का रास्ता इस्तेमाल, ईरान के साथ पहले उसके ताल्लुक हमवार नहीं थे, पाकिस्तान जो है उसको उन्होंने फिर पाकिस्तान को एक तरीके से हिंदुस्तान की धमकी देकर साथ मिलाया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की तरफ से आपको हम खंडरात में बदल देंगे। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से खुशदिली से वो उनके साथ नहीं थे, बल्कि अमेरिका अपने उसमें उनको ताकत के बलबूते पर ये मदद हासिल करना चाहता था। और साथ ही जो इत्तेहादी था जो उसके लिए जंग लड़ रहा था, उसके अपने इलाकों में जो है वो उसके अफराद के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा था। फिर हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का दरीना दुश्मन है, उसको पाकिस्तान के बैकयार्ड में बैठा दिया गया। वो वहां से बैठकर बलोचिस्तान और दीगर इलाकाजात में दहशतगर्दी के वाकयात करता रहा, और वो दहशतगर्दी के वाकयात हिंदुस्तान जो करता था उनको भी पाकिस्तान के लोगों खाते में अमेरिका बहादुर बाज़ डालता था। तो ये भी पाकिस्तान के लोगों के लिए एक्सेप्ट नहीं था। बुनियादी हकूक जहाँ पे अमेरिका का एक बेहतरीन रिकॉर्ड था, लेकिन कश्मीर में और दीगर जगह पे जब बुनियादी हकूक पामाल होते रहे तो उसके ऊपर अमेरिका ने उनको उनके हक में आवाज उनके खिलाफ नहीं उठाई, तो खामोशी जरूर इख्तियार की। और इस बात का बेहतर तरीका ये था कि अमेरिका यहाँ पे अपने असर रसूख से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर और दीगर मसाइल थे उनको अपने असर रसूख से हल करता, और उसके बाद वो बेहतरीन तरीके से दोनों ममालिक की मदद हासिल कर सकता था। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ इंक्लाइंड हुए, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा हुई। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान और USA के दरमियान उनके दरमियान ताल्लुक था, कुर्बतें बढ़ गईं। हिंदुस्तान जो है वो दो वजूहात से उसमें, एक तो पाकिस्तान के अंदर वो अफरा तफरी मचाना चाहता था, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली सैंडविच करना चाहता था, और हिंदुस्तान इलाके के रीजनल पावर के भी ख्वाब देख रहा था। और साथ ही हिंदुस्तान के USSR और रशिया के साथ, मौजूदा रशिया के साथ पुराने दरीना ताल्लुकात थे। उसने वहां पे डबल गेम की, एक तरफ तो रशिया को मालूमात और वहां पे जो रशिया ऑपरेशंस हैं उनके साथ भी राब्ते में रहा, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी उनके राब्ते मौजूद थे, और जब ये सामने बातें आना शुरू हो गई हैं, इसने अमेरिकन कुव्वत को नुकसान पहुंचाया। और साथ ही मुजाहिदीन जो अमेरिका के इत्तेहादी थे
اور یہاں پہ سیٹل تھے، ان مجاہدین کو کسی اکوموڈیٹ کرنے کی بجائے کسی طریقے سے، کیونکہ اب اپنے ممالک میں واپس جا نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے بھی راستے تنگ کیے گئے۔ تو اس طریقے سے جب امریکہ اور ہندوستان میں جو ہے وہ قربتیں بڑھیں، تو دوسری طرف چائنا نے بھی اپنے لیے اس اتحاد کو ایک خطرہ محسوس کرنا شروع کر دیا، اور وہ اپنے اکنامک پاور، اکنامک انٹرسٹ کے لیے اس خطے میں موو کیا، اور اس چیز نے پاکستان اور چائنا کے درمیان قربتوں میں اضافہ کیا۔ تو اس طریقے سے امریکہ کی صف بندی جو ہے وہ زیادہ درست نہیں تھی، ابہام کا شکار تھی۔ دوسرے نمبر پر بیٹل فیلڈ میں امریکہ کے اتحادی طالبان تھے۔ امریکہ کے اتحادی وہ مجاہدین تھے جو پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے جنگ کی تھی۔ امریکہ نے باہر بیٹھ کر ان لوگوں کو سپورٹ کیا اور اس جنگ کو جیتا۔ نہ صرف جنگ کو جیتا بلکہ امریکہ کی چیلنجر پاور کا یہاں پہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی اور وہ واپس چلی گئی، اور اس طریقے سے افغانستان بھی آزاد ہوا اور امریکہ جو ہے وہ فاتح ٹھہرا۔ لیکن اس جنگ میں انہی کے خلاف افواج اتار دی گئیں، طالبان ان کے خلاف آپریشن، وہ مجاہدین جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان کے خلاف آپریشن، اور ایک طبقے کو چھوٹے سے کو لے کر طاقت کے بلبوتے پر یہاں پر حکومتیں بنانے اور توڑنے کا کام امریکہ نے شروع کیا، جو کہ ان ڈیموکریٹک تھا۔ امریکہ کی بنیادی پالیسی، حکمت عملی اور نظریات کے خلاف تھا، جس کو شاید امریکہ کے اندر بھی لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کیا۔ کارپیٹ بمبنگ کی گئی اور نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں ان کا نقصان ہوا، اور ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہاں پہ اتحادیوں کو کافی جانیں ضائع ہوئیں، جو کہ جس پر امریکہ کے اندر بھی تنقید کی گئی، کیونکہ امریکہ کی یہ جنگ اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف تھی، سابق اتحادیوں کے خلاف تھی، اس لیے امریکہ کو یہاں پہ وہ پذیرائی نہیں ملی جس کی وہ توقع رکھتا تھا۔ تیسرے نمبر پر USSR، رشیا، جو رشیا میں منتقل ہو چکا تھا، اس نے اپنی ایکسٹرنل پالیسیز اور انٹرنل پالیسیز کو درست کیا، ری ڈیزائن کیا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ ریاستیں جو آزادی چاہتی تھیں ان کو آزاد کر دیا اور ان کے اوپر اسٹریٹجک کنٹرول اپنا رکھا، اور اسی طرح جو یورپ کی وہ ریاستیں تھیں ان کو بھی وہ بھی اپنے نظام کو بدل کر یورپ کے مین سٹریم میں چلی گئیں۔ رشیا نے اپنی وسعت پسندی کی پالیسی کو ختم کر دیا، اور اس طریقے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو کیموفلیج ہو کر طاقت پکڑنا شروع کیے۔ افغانستان میں وہ رابطے میں رہا۔ افغانستان میں کیونکہ اس نے ایک وقت گزارا تھا، یہاں پہ حکومت اس کے ساتھ تھی، تو وہاں پہ اس کے رابطے اور وہ موجود تھے۔ اتفاق سے وہ رابطے اس وقت امریکن کے ساتھ بھی رابطوں میں وہی لوگ تھے، کیونکہ طالبان کے مخالفین وہ تھے، اور انڈیا کے ذریعے سے جو اس کا پرانا اتحادی تھا، اس کے تمام خبریں اور تمام رابطے وہاں پہ موجود رہتے تھے، اور وہ اس طریقے سے وہاں پہ موجود تھا۔ تو انہوں نے افغانستان میں مزاحمت کرنے والوں کی پوری مدد کی ہر لحاظ سے، اور اس طریقے سے امریکہ وہاں پہ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا، یہ اس کی ناکامی کی وجوہات بنی، اور وہ ایک دلدل میں پھنستا چلا گیا، اور ایک موقع پر امریکہ جو تھا اس نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا، اور USA نے وہاں سے اس دلدل میں پھنسنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا، اور یہاں پہ USA نے، امریکہ نے اپنی سنگل سپر پاور اور ہیجمونک اسٹیٹ کا خواب جو ہے وہ افغانستان کے پہاڑوں میں مؤخر کر کے اپنی افواج کو واپس بلا لیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اور پیچھے جو صورتحال ہے بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔